السلام علیکم۔ ناول کارپ ڈائم بائی رابعہ خان کی یہ قسط نمبر 21 ہے۔ اگلے دنوں میں یاسر کا زخم کافی حد تک بھر گیا تھا۔ سردار بھی اپنے گھر جا چکے تھے اور وہ بھی اپنے اپارٹمنٹ چلایا تھا۔ ارمان اپنی جاب پر جا رہا تھا اور سائرہ اپنے کام پر۔ سیلینا بھی شوٹ پر واپس چلی آئی تھی۔ سلطانہ اور اس کے درمیان ایک اندیکھا سا کھنچاؤ تھا۔ وہ یقیناً اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر سلطانہ کے آفس کا دروازہ پار کیا۔ جو غلط فہمی ہو گئی تھی وہ اسے ختم کرنا چاہتی تھی۔ سلطانہ کے سامنے وہ گردن اٹھائے کھڑی تھی۔ اس نے اسے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا، نہ ہی اس نے بیٹھنے کو درست سمجھا تھا۔ آپ بے فکر ہو جائیں میڈم، یاسر مجھے پسند نہیں کرتا، وہ مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ ہم دونوں میں صرف ایک ورک ریلیشن ہے جو جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک وقت بعد وہ اپنے راستے ہوگا اور میں اپنے راستے۔ مجھے بھی ایک وقت تک لگتا رہا کہ شاید میری موجودگی یاسر کے کریئر کے لیے باعث تکلیف ہوگی، لیکن وہ لمحے بھر کو ٹھہری تھی۔ سامنے براجمان دبلی پتلی سی سلطانہ نے اسے انہی سپاٹ آنکھوں سے دیکھا تھا۔ نیوی بلو لباس میں ملبوس، پروفیشنل سے تاثرات چہرے پر سجائے۔ میں غلط تھی میڈم، یاسر باقی سب کی طرح کمزور اعصاب کا انسان نہیں ہے، نہ ہی کمزور عقائد کا بندہ ہے۔ وہ ہر لحاظ سے بہت مضبوط ہے۔ اس سے میری خراب شہرت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ وہ اپنے لیے گئے فیصلوں کے نتائج فیس کرنے کا عادی ہے۔ وہ باہر موجود ہر اس رپورٹر کو جواب دینا جانتا ہے جو اس کی ساکھ پر کوئی بھی انگلی اٹھائے گا۔ اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ کمزور نہیں ہے۔ اس نے کہہ کر خشک حلق سے بہت سا تھوک نکلا تھا۔ سلطانہ پر اس کی باتوں کا جیسے کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کیا اس نے تم سے خود کہا ہے کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتا؟ اس کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ سیلینا کے چہرے پر ناسمجھی سی ابھری۔ جی میڈم، اس نے مجھے خود بتایا کہ وہ مجھ میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ اور تم نے اس بات پر یقین کر لیا؟ اس کے ابرو اچھمبے سے اوپر کو اٹھے تھے۔ جی میڈم، وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتی ہو سیلینا، یا تم خود ہی اتنی بے وقوف ہو؟ اس نے ٹھہر کر واقعتاً جاننے کے لیے سوال کیا تھا۔ وہ اس کے سوال پر جذبز ہوئی تھی۔ اس نے واضح الفاظ میں مجھ سے کہا ہے کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور مجھے پسند نہیں کرتا۔ میں اس کی ماں ہوں سیلینا، اس کی آنکھیں بالکل میری جیسی ہیں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اس کی آنکھوں میں موجود جذبے کی غلط وضاحت کر سکتی ہوں؟ اور اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ یکدم بہت الجھ سی گئی تھی۔ میڈم، میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہی ہوں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مزید کچھ نہیں کہنا چاہتی، بس اتنا کہنا ہے کہ میری فرم میں کام مکمل کرو اور آئندہ یہاں کا کبھی رخ نہیں کرنا۔ مجھے دوبارہ تمہاری شکل دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے کڑوے تاثرات چھپانے کی ذرا سی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ اس کی نفرت کو سمجھتی تھی۔ ہر نفرت کی بیک سٹوری ہوا کرتی ہے، اس نفرت کی بھی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ ایسا رویہ رکھنے پر شرمندہ تھا میڈم۔ وہ آپ سے محض اس لیے تعلق نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ اسے لگتا ہے وہ آپ کو تکلیف پہنچا دے گا۔ وہ آپ کو ہر تکلیف سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ سے دور رہتا ہے۔ سلطانہ کے فائل کی ورگردانی کرتے ہاتھ لمحے بھر کو ساکت ہوئے تھے۔ گلے میں گلٹی سی ابھری، آنکھوں میں چبھن ہوئی۔ اس نے ضبط سے چہرہ اٹھا کر سیلینا کو دیکھا تھا۔ وہ اسی بے ریا سادہ سے انداز میں کہتی جا رہی تھی۔ وہ آپ کو معاف کر چکا ہے، وہ آپ کو بہت پہلے معاف کر چکا تھا۔ اور وہ جو کچھ بہت تلخ سا کہنے لگی تھی یکدم ساکت ہوئی۔ دنیا ٹھہر گئی، وقت ٹھہر گیا، زندگی ٹھہر گئی۔ اس کی سماعت جیسے متعجب ہوئی تھی۔ آنکھوں میں تکلیف کے باعث گلابی سی نمی اترنے لگی۔ میں آپ کو آج یہی بتانے آئی تھی کہ میری وجہ سے اپنے بیٹے کی طرف سے دل خراب نہیں کریں۔ وہ آپ کو معاف کر چکا ہے، وہ بس ہرٹ ہے، وہ جلد ہی آپ کو قبول بھی کر لے گا۔ تم اتنے وثوق سے یہ سب کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ میرے پاس پچھلے 30 سالوں میں نہیں آیا، وہ میرے پاس اب کیسے آئے گا؟ اسے اپنی اور سیلینا کے درمیان موجود ہر چپکلش بھول گئی تھی۔ اسے محض یہ یاد تھا کہ یاسر اس کا بیٹا تھا اور وہ اسے معاف کر چکا تھا۔ اس کا سارا وجود کان بن گیا تھا۔ میں بہت بے وقوف ضرور ہو سکتی ہوں میڈم، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ رشتے توڑنے والوں کے چہرے کیسے ہوتے ہیں۔ یاسر کا چہرہ ایسا نہیں ہے، وہ رشتے توڑنے والا چہرہ نہیں ہے۔ جسے آپ اس کی سردموری سمجھ رہی ہیں وہ اس کی اذیت ہے جو اس نے بہت سالوں تک کاٹی ہے۔ اس کا چہرہ ایک قطع رحم شخص کا چہرہ کبھی نہیں تھا۔ وہ اس کے آفس سے نکل آئی تھی۔ اس نے جو بھی کہنا تھا وہ کہہ دیا تھا۔ شوٹ مکمل ہونے پر وہ ایجنسی چلی آئی تھی۔ اس نے قدم نظر کے آفس کی جانب بڑھائے تھے، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر وہ بھونچکی رہ گئی تھی۔ نظر اپنا جبڑا بمشکل سیدھا کر رہا تھا اور ناک سے بہتا خون ٹشو سے صاف کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ بھائی یہ کیا ہوا ہے؟
آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اسی پل یوول دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں برف تھا جو وہ نظر کے زخموں کے لیے لایا تھا۔ اس نے متوحش ہو کر نظر کی جانب چہرہ پھیرا تھا۔ کس نے کیا یہ سب؟ ساحر نے۔ واٹ؟ وہ تقریباً چلائی تھی۔ وہ آیا اور بنا کسی وجہ کے 2-3 گھونسے مار کر چلا گیا، کہہ کر گیا ہے کہ تم یہ ڈیزرو کرتے ہو۔ نظر کے منع کرنے کے باوجود بھی یوول نے موسم کی خبر کی طرح سب کچھ اگل دیا تھا۔ اس نے تیر سے اگلے ہی پل رخ پھیرا اور پھر دروازہ کھول کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا رخ نچلے فلور کی جانب تھا، چہرہ غصے سے دہک رہا تھا اور سانس چڑھ گیا تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکل آئی۔ ہیل کی ٹک ٹک پر بہت سے گارڈز نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ سیدھا ان کے کیبن کی جانب بڑھی تھی۔ ساحر جھک کر شیر کو کچھ سمجھا رہا تھا اور یاسر موجود نہیں تھا۔ ساحر، تم نے نظر بھائی کو مارا پیٹا ہے؟ وہ اس کے سر پر پہنچی تھی۔ اس نے پہلے کبھی اس سے اتنی درستی سے بات نہیں کی تھی۔ ساحر سیدھا ہو گیا۔ شیر بھی چونکا ہوا لگتا تھا۔ جی ہاں۔ کیوں؟ کس نے کہا تھا ایسا کرنے کو؟ یاسر نے کہا تھا۔ واٹ؟ لیکن کیوں؟ یہ تو آپ اس سے خود پوچھ لیں۔ اس نے ابرو سے پیچھے اشارہ کیا تو وہ چونکی، پھر پلٹ کر دیکھا۔ وہ دروازے میں استیدا تھا۔ سیاہ پینٹ کوٹ، بالوں کو ایک جانب جلد سے سیٹ کیے، پہلے کی طرح تر و تازہ اور فٹ۔ اگلی ہی پل اب وہ دونوں زینوں پر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ہاتھ باندھے اسے کڑے تیور لیے دیکھ رہی تھی اور وہ خاموش تاثرات لیے اسے۔ نظر بھائی کو کیوں مارا تم نے؟ کچھ اصول ہیں، ان کے تحت مارے، اور میں نے نہیں، ساحر نے مارے۔ ایک ہی بات ہے، حکم تم نے دیا تھا۔ وہ اس پر غرائی تھی۔ کیا تمہیں پتہ ہے وہ کتنا دوغلا آدمی ہے؟ تمہارے ساتھ ساتھ باقی ایکٹریسز کے ساتھ بھی کانڈ کرتا رہا ہے۔ 1-2 گرم ہاتھ تو ڈیزرو کرتا ہی تھا وہ۔ میں جانتی ہوں کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ وہ میرے لیے آئے پروجیکٹس دوسری ایکٹریسز کو دیتا رہا ہے۔ وہ صرف ان ایکٹریسز کے ساتھ کام کرنا پسند کرتا ہے جو اسے اچھے سے کما کر دے سکیں۔ ہم میں سے ہر انسان اپنا نفع نقصان دیکھ کر کام کرتا ہے۔ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو کیا گناہ کیا؟ وہ اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ کون کیسا ہے۔ اگر میں اس سے نظر پھیر لیتی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بے وقوف ہوں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتی۔ اسی کے ساتھ وہ تیزی سے پلٹ گئی تھی۔ وہ پیچھے کھڑا رہ گیا تھا۔ کچھ پل بعد ساحر کہیں آس پاس کھنکارا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ اتنی بھی بے وقوف نہیں ہے جتنا لوگ انہیں سمجھتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بے وقوف ہیں ہی نہیں۔ اس نے محض گہرا سانس لیا تھا۔ چیف حنیفہ بلا رہے ہیں ہم دونوں کو۔ ساحر نے زینوں کی جانب دوبارہ قدم بڑھاتے ہوئے کہا تو اس نے سر ہلایا اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھایا۔ کچھ لمحات بعد وہ حنیفہ کے سامنے استیدا تھے، دونوں ہاتھ آگے کی جانب باندھے۔ حنیفہ نے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ سیلینا کو کیسے پتہ چلا کہ نظر کو مار پڑی ہے؟ وہ شاید اس سے ملنے گئی تھی۔ کیا تم دونوں نے میرا نام لیا اس کے سامنے؟ نہیں چیف، میں نے کہا ہے کہ اسے مارنے کا حکم یاسر نے دیا تھا۔ حنیفہ نے سکون کا سانس خارج کیا تھا، پھر سر ہلایا۔ گڈ جاب۔ اور ہاں ساحر، میں نے تم سے کہا تھا کہ اس حملہ آور کا اسکیچ بنواؤ، کیا بنا اس کا؟ جی چیف، کچھ دنوں سے کاموں میں بہت الجھا ہوا تھا اس لیے بنوا نہیں سکا، ابھی کرواتا ہوں یہ کام۔ انہوں نے سر ہلایا اور پھر انہیں پلٹ جانے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں باہر کی جانب بڑھائے۔ یاسر نے لمحے بھر کو ٹھہر کر ساحر کی جانب دیکھا تھا۔ کیا جولیا کے متعلق کوئی خبر ملی ہے؟ نہیں، لیکن شاید آج اس کا مینیجر کچھ اقدام کرے۔ اس نے گہرا سانس دیا اور پھر آگے بڑھایا۔ ایک پل کو ٹھہر کر کام کرتے شیر کی جانب دیکھا۔ شیر، کیا تم مجھے معید کی فری آورز کے بارے میں معلوم کر کے بتا سکتے ہو؟ لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرتے شیر نے سر ہلا کر حکم کی تعمیل کی تھی۔ وہ اب سامنے رکھی فائلز میں موجود تمام ایکٹریسز کی تصاویر کو پھر سے دیکھ رہا تھا۔ پزل کا کون سا ٹکڑا کہاں سے غائب تھا بھلا؟ مراد کے آفس میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وکیل کے انکشاف پر ان سب مردوں کا سانس پل بھر کو خشک ہو گیا تھا۔ اس نے انہیں خشک آنکھوں سے شہیر کی جانب دیکھا تھا۔ ساتھ بیٹھا عمر بھی خاصا چونکا ہوا لگتا تھا۔ ایک پل کے لیے کوئی کچھ نہیں بولا تھا۔ پرائے آدمی کی بیٹی ہمارے کاروبار میں 33% شیئرز کی مالک ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اس نے چنگھاڑ کر کہا تھا۔ سب کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ ان کے سب سے چھوٹے بھائی احسن علی نے اپنے شیئرز سیلینا کے نام کر دیے تھے، لیکن وہ کچھ اصولوں کے تحت مراد اور شہیر پر آشکار نہیں کیے گئے تھے۔ یقیناً وہ اپنے بھائیوں کی بدنیتی سے واقف تھے۔ انہوں نے سیلینا کا مستقبل محفوظ رکھنے کے لیے ان شیئرز کو اس کے نام کر دیا تھا۔ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتی، کوئی اس سے ان شیئرز کی ملکیت نہیں لے سکتا تھا۔
مراد کا بس نہیں چلتا تھا، آفس کی ہر شے الٹ دیتا۔ جائیداد کے بٹوارے پر وکیل نے یہ بات کھول دی تھی کہ ان 33% شیئرز پر ان میں سے کسی کا حق نہیں تھا۔ جب تک وہ سیلینا سے قانونی طور پر ان شیئرز کے کاغذات پر دستخط نہیں کروا لیتے، تب تک وہ اس حق سے دستبردار تھے۔ وہ لڑکی، کیا وہ یہ بات جانتی ہے؟ شاید نہیں۔ اگر اسے علم ہوتا تو وہ ہم سے ان شیئرز کے حصے کو لینے کی بات ضرور کرتی۔ شہیر بھی اتنا ہی شوق تھا جتنے باقی سب۔ مراد نے صوفے کے ہتھے میں اپنے ناخن گاڑ لیے تھے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو کر دہک رہا تھا۔ اس لڑکی کو یرغمال بنا کر لاؤ، اپنے کسی بیٹے سے اس کی شادی کرواؤ۔ میں اپنے پیسے باہر نہیں جانے دے سکتا۔ میں نے اس کاروبار کے لیے دن رات محنت کی ہے۔ وہ ضبط کھو کر بولا تھا۔ لمحے بھر کے لیے سب کے چہرے سفید ہوئے تھے۔ شادی؟ وہ بھی اس لڑکی سے؟ ہاں، شادی کرو اس سے، شیئرز لو اور طلاق نامہ منہ پر مارو اس کے۔ وہ حکم جاری کر کے کھولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سمجھا تھا کہ شاید وہ ان دونوں ماں بیٹی کو اپنے گھرانے اور کاروبار سے نکال چکا تھا، لیکن وہ غلط تھا۔ وہ تو آج بھی ان کے ساتھ اس کاروبار میں برابر کی حصے دار تھی۔ اس کے دل میں اپنے مرحوم بھائی کے لیے غبار سا ابلنے لگا تھا۔ شام گہری ہو گئی تھی، کلینک کی بتیاں روشن تھیں۔ آفس کا دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز ابھری۔ معید نے پرسکون سے چہرہ اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ لمحے بھر کو اس کی بھوری آنکھوں نے ہلکی سی حیرت بھی ابھری تھی۔ وہ اب کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ رہا تھا۔ ریسیپشن کے سامنے لگی بڑی سی LED پر ایک خبر نشر کی جا رہی تھی۔ اس کی تیز آواز معید کے آفس کے اندر تک آ رہی تھی۔ کیسے آنا ہوا؟ کیا تمہارا زخم ٹھیک ہے؟ معید نے پوچھا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں کا بے تاثر سا تاثر اگلے ہی پل بڑھ گیا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں زخمی ہوں؟ ٹھنڈا سا استفسار کیا تھا۔ تم غلط بندے کے پاس آئے ہو یاسر، میں وہ نہیں ہوں جسے تم ڈھونڈ رہے ہو۔ اس کی بھوری آنکھیں انتہائی ٹھنڈی تھیں، پھر وہ کرسی پر پیچھے ہو بیٹھا۔ میں یہ بات پروو کر سکتا ہوں کہ میں وہ نہیں ہوں جسے تم ڈھونڈ رہے ہو۔ باہر لگی LED پر خبر نشر کی جانے لگی۔ جولیا اینڈرسن اغوا کی جا چکی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ گلیمر ایجنسی کی بہت سی ایکٹریسز بھی پچھلے عرصے سے غائب ہیں۔ اس خبر کو میڈیا سے پس پردہ رکھا گیا کیونکہ ایجنسی اپنی ساکھ بچانا چاہتی تھی۔ پولیس سے تفتیش پر معلوم ہوا کہ یہ کیس انڈر کور طور پر سالو کیا جا رہا ہے۔ اس کی تحقیقات کو پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ معید نے آواز کی سمت اشارہ کیا تھا۔ یہ جو بھی کر رہے وہ میں نہیں ہوں یاسر عالم۔ وہ بالکل ساکت پتلیاں لیے اس کی ہاتھوں کی جنبش کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یکدم ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اسی پہر ایجنسی کے نچلے فلور پر موجود ساحر اپنی کیبن میں موجود ہدایات دیتا حملہ آور کا اسکیچ بنوا رہا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں براجمان سیلینا مظہر کا چہرہ اس خبر کو سن کر سفید ہوا تھا، اتنا سفید گویا اس سے خون کا آخری قطرہ تک سینچ لیا گیا ہو۔ وہ بس ابھی ایوننگ شوٹ سے واپس آ کر لاؤنج میں بیٹھی ہی تھی۔ اسکیچ بالکل آخری مراحل میں تھا۔ نچلے فلور کی بتیاں گل تھیں، بس ساحر کی کیبن کی ایک بتی روشن تھی۔ حملہ آور کو OCD ہے یاسر عالم۔ غالب گمان یہی ہے کہ سمرین رضا کا قتل بھی اسی حملہ آور نے کیا ہے۔ پولیس اور تحقیقاتی ٹیمز میں بے چینی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ کرمنل پروفائلرز کا کہنا ہے کہ قاتل سائیکوپیتھ ہے۔ خبر اب تک نشر کی جا رہی تھی۔ اسے OCD ہے، وہ ہر کام بار بار کرنے کا عادی ہے۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دھونے کا عادی ہے۔ اس کے ہاتھوں کی جلد بہت زیادہ دھوئے جانے کے باعث بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جس کے ہاتھ بدصورت ہیں، اور میرے ہاتھ۔ وہ لمحے بھر کو ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اسکیچ مکمل ہو گیا تھا۔ ساحر لمحے بھر کو پیچھے ہوا، ایک نظر ماسک کے پیچھے سے جھانکتی ان آنکھوں کو بغور دیکھا۔ آنکھیں سکیڑ کر چند لمحات کے لیے دیکھتا رہا۔ یکلخت تھی، اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنائی تھی۔ میرے ہاتھ کبھی بدصورت نہیں تھے، میرے ہاتھ ہمیشہ سے خوبصورت تھے۔ وہ اسی طرح آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس نے بدصورت ہاتھ کہیں دیکھے تھے، اس نے کھردرے ہاتھ کہیں دیکھے تھے، اسے یہ ہاتھ یاد تھے، لیکن کہاں؟ ساحر بنا پلکیں جھپکے ان آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اور تم اب دیر کر رہے ہو، تم جانتے ہو کہ وہ کون ہے؟ وہ اٹھ کر باہر کی جانب بھاگا تھا۔ ساحر کے ماتھے پر ڈلا ہر بل ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ اس پر آشکار ہوا تھا کہ وہ آنکھیں کس کی تھیں، وہ آنکھیں اتنی جانی پہچانی کیوں تھیں؟ یہ آنکھیں ماہر نفسیات جیسی ضرور تھیں، لیکن وہ ماہر نفسیات کی آنکھیں نہیں تھیں۔ وہ اس رات جولیا کو اپنے کندھے پر ڈالے اس زندان کے سہ زینے عبور کر رہا تھا۔ اس نے لمحے بھر کو چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں واضح ہوئیں، ہلکے بھورے رنگ کی آنکھیں، غیر انسانی سی۔
یہ وہی لڑکا تھا جس کے بازو پر جلے دل کا ادھورا سا نشان کندا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جسے سیلینا نے ایک بار جوتے دیے تھے۔ مصطفیٰ حسن کا سب سے لاڈلا اور چھوٹا بیٹا شیر حسن۔ اس کا چہرہ ٹھنڈا تھا، بالکل کسی ماہر نفسیات کے چہرے کی طرح، لیکن وہ ماہر نفسیات کا چہرہ نہیں تھا۔ کیبن کے دروازے میں استیدہ یاسر نے ٹھہر کر ساحر کی پشت دیکھی تھی۔ وہ اسکیچ کے سامنے بالکل ساکت ہوا کھڑا تھا۔ ایک پل کے لیے اس نے پلٹ کر یاسر کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بھی اتنا ہی سفید تھا۔ وہ حملہ کوئی اور نہیں، ان کے ساتھ پچھلے کچھ مہینوں سے کام کرتا شیر حسن تھا، بے تاج بادشاہ، جسے خوبصورت لڑکیوں کو اپنی بیویاں بنانے کا بے حد شوق تھا۔ وہ بچپن سے ہی بہت عجیب سا تھا۔ گلیوں میں موجود بلیوں کو قتل کر کے سیاہ تھیلیوں میں باندھ کر پھینک دیا کرتا تھا۔ اسے قتل کرنا فیسینیٹ کیا کرتا تھا۔ مصطفیٰ حسن نے اس کی عادتوں سے نگاہیں پھیر لی تھیں، لیکن جب وہ جنونی حد تک پاگل ہونے لگا تھا تو اسے کسی ماہر نفسیات کو دکھانا ہی پڑا۔ اس کا ایمپتھی ٹیسٹ 0% آیا تھا۔ وہ ہمدردی جیسے جذبے کو کبھی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہمدردی اور انسانیت سے عاری پیدا کیا گیا تھا۔ وہ اور معید حسن سگے بھائی تھے۔ معید اس کے پاگل پن کو دیکھتے ہوئے بڑا ہوا تھا۔ وہ اس گھر سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن اسے اپنے بھائی کے ساتھ رہنا تھا، اسے اپنے بھائی کو ٹریٹ کرنا تھا۔ وہ اس لیے ماہر نفسیات بنا تھا، لیکن ماہر نفسیات کے بننے کے بہت عرصے بعد اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ شیر حسن کو کبھی ٹریٹ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سائیکوپیتھ ہونے کے ساتھ ساتھ سوشیوپیتھ بھی تھا۔ اس نے کسی بھی قسم کی انسانیت کی توقع کرنا بیکار تھا۔ اس نے اپنے راستے مصطفیٰ اور شیر سے الگ کر لیے تھے۔ بہت عرصے تک شیر منظر عام سے غائب رہا۔ اسے مصطفیٰ نے باہر بھیج دیا تھا، لیکن جب وہ پلٹا تو مزید جانور بن چکا تھا۔ بات اب بلیوں کے قتل سے نکل کر انسانی قتال تک آ چکی تھی۔ اسے اپنا ذہن پرسکون رکھنے کے لیے انسانی خون کی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ زبیر اینڈ سنس کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ اس نے پارٹی آرگنائز کی اور اس میں جھانسے سے سیلینا کو بلایا۔ وہ سیلینا سے آبسیسڈ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اسے باقاعدہ طور پر اسٹاک کر رہا تھا۔ وہ بس کسی طرح اسے اپنی ملکیت بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ تھی کہ ہاتھ نہیں آتی تھی۔ نہ صرف سیلینا بلکہ وہ ہر خوبصورت ایکٹریس کے ساتھ آبسیسڈ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے کسی بھی طرح وہ سب اپنے لیے چاہیے تھیں۔ وہ بچپن میں پڑھی ایک کہانی کو ریکریٹ کرنا چاہتا تھا۔ وہ خود کو وہ بادشاہ بنانا چاہتا تھا جو اپنی بیویوں کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا کرتا تھا۔ اس نے سیلینا کا مستقبل تباہ کر دیا تھا تاکہ وہ اس کے بلانے پر اس کے پاس آ سکے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سیلینا منظر عام سے غائب ہو گئی تھی۔ اس نے اسے مختلف پیغامات بھیج کر دھمکایا، لیکن وہ شاید اس کی بات نہیں سمجھ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک انتہائی گھنونا لاہے عمل ترتیب دیا۔ اس نے سیلینا کی توجہ لینے کے لیے اس کے آس پاس موجود خوبصورت ایکٹریسز کو اغوا کیا اور ساتھ ہی مصطفیٰ کی مدد سے ایجنسی بھی جوائن کر لی۔ وہ زیادہ سے زیادہ اس کے قریب رہنا چاہتا تھا۔ اس نے چند ڈوریاں ہلائیں اور پھر سیلینا کو ایجنسی لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس میں ماریا نے اس کی مدد کی تھی۔ وہ اس کی حقیقت سے واقف تھی۔ وہ سیلینا کو تباہ کرنا چاہتی تھی اور شیر سیلینا کو اپنے لیے چاہتا تھا۔ وہ اس سے ایک پرانے سے گراج میں ملنے آئی تھی۔ پولیس کو لگا کہ شاید وہ حملہ آور رحیم دین ہے، لیکن وہ رحیم دین نہیں تھا۔ رحیم دین کے بازو پر ایک جلے ہوئے کندہ ادھورے دل کا نشان نہیں تھا۔ رحیم دین محض ایک رائے کا آدمی تھا، ایک مس ڈائریکٹ کرنے والا فارمر ملیٹنٹ۔ یہ نشان محض اس کے ہاتھ پر تھا۔ اس نے بہت جگہوں پر سیلینا کو خوف زدہ کرنے کی کوششیں کی تھیں۔ اس نے اسے لفٹ کے اندر درندگی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اسے یاسر نے پکڑ لیا تھا۔ اس کی حلیہ اور سیلینا کی غیر حالت کے باعث وہ اس پر غور نہیں کر پایا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ جب سیلینا ہسپتال میں ایڈمٹ تھی تب وہ بالکل خاموشی سے اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے چمکتے رنگ کو دیکھ کر اس کے جسم میں پھریری سی دوڑ گئی تھی۔ وہ ہلکا سا جھکا اور پھر اس کے کان میں کچھ گنگنایا، بی ہیپی 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 اینڈ سیز دا ڈے آف پلیجر۔ لیکن پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ محض اسے خوف زدہ کرنا چاہتا تھا اور وہ اس میں بہت حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ پھر اس نے سیلینا کو زینوں پر نشانہ بنایا، لیکن اسی پہر معید حسن چلا آیا اور اسے پرے دھکیلا۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ اس رات وہ اسے وہاں سے نکال کر رحیم دین کو پولیس کے حوالے کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن پھر اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی اسے بہت مارا تھا۔ اسے تنبیہ بھی کی تھی کہ وہ سیلینا سے دور رہے، مگر کہیں اندر معید حسن جانتا تھا کہ شیر سدھرنے سے نکل چکا تھا۔ اسی بدلے کے لیے اس نے معید کے آفس میں اپنا ہتھیار رکھ دیا تھا، ایک بھاری بھرکم ہتھوڑی، جس سے اس نے سمرین رضا کو بے دردی سے قتل کیا تھا۔ وہ اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ خوبصورت تھی، وہ اسے اپنی بیوی بنا کر اذیت کا نشانہ بنانا چاہتا تھا،
لیکن پھر پولیس نے ایک تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی تھی تاکہ اسے پکڑ سکیں۔ اس کے جرائم یکسانیت کا شکار ہونے لگے تھے۔ اسے تحقیقاتی ٹیم کو مس ڈائریکٹ کرنا تھا اور اس لیے اس نے اپنے مخصوص پیٹرن کی بجائے دوسرے انداز سے سمرین رضا کو قتل کر دیا تھا۔ اس نے پولیس کو کنفیوز کرنا تھا اور وہ اس نے کر دیا تھا۔ لیکن ڈپریشن ہر پل گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ڈپریشن کا مریض تھا۔ معید حسن یہ بات جانتا تھا، اس لیے اس نے یاسر اور سلینا کو بتایا تھا کہ قتل گاہ پر سرمئی اور گہرا نیلا رنگ موجود ہوگا۔ اس نے غصے سے اپنی انگلیاں چبا لی تھیں۔ اس کا دشمن کوئی اور نہیں، اس کا اپنا بھائی ہی تھا۔ وہ اسے اپنے باپ کی وجہ سے سیدھا پولیس کے حوالے نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے یاسر کو مختلف طریقوں سے بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بے وقوفوں کی طرح معید پر ہی شک کرنے لگا تھا۔ اس رات وہ بہت ہنسا کیونکہ وہ بہت خوش تھا۔ یاسر معید پر شک کر رہا تھا۔ وہ اس کا آفس کنگالنے کے لیے سرچ وارنٹ نکلوا رہا تھا۔ یاسر اور سلینا کے جاتے ہی معید حسن نے دراز کھولا تو ہتھوڑی نگاہوں کے سامنے آئی۔ اس نے اگلی پل ہتھیار اٹھایا اور اسی لیے اس کے گھر چلایا۔ اس سے بلند آواز میں تنبیہ کی کہ آئندہ اس طرح کے ہر کام سے باز رہے، لیکن وہ اس رات واقعی بہت خوش تھا۔ اسے کسی تنبیہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کا پلان کامیاب جا رہا تھا، لیکن تحقیقاتی ٹیم اب ان کی ایجنسی تک پہنچ گئی تھی۔ ارمان یاسر سے کیس کو ڈسکس کر رہا تھا۔ وہ دروازے کی باہر ہی ٹھہر گیا تھا۔ جب ارمان باہر نکلا تو وہ اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے جان بوجھ کر ٹکرایا۔ ارمان مسکرایا۔ وہ سمجھا تھا کہ شاید وہ یاسر کو تنگ کرنے اندر داخل ہو رہا تھا، لیکن در حقیقت وہ ان کی گفتگو سننے کے لیے کھڑا رہا تھا۔ جب سلینا پہلی دفعہ نچلے فلور پر آئی تو وہ جولیا سے ہوئی اس کی لڑائی کے بعد اسے جوتا پہنا رہا تھا۔ وہ پہلی دفعہ اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ اب نچلے فلور پر ہر لمحہ نظر آنے لگی تھی، لیکن کچھ تھا جو اسے بری طرح چبھ رہا تھا۔ سلینا کا یاسر کی جانب جھکاؤ۔ وہ ٹی وی اسکرین کو بے حد سپاٹ آنکھوں سے تک رہا تھا۔ یاسر سلینا کے ساتھ اب ریمپ پر واک کر رہا تھا۔ وہ یاسر میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ اس کے اندر خون کھولنے لگا تھا۔ اس رات اس نے اپنے گھر کی تمام چیزیں غصے سے پاگل ہوتے ہوئے الٹ دی تھیں۔ اس نے اپنے بال نوچ لیے تھے۔ اس کے اندر یاسر کے لیے لاوا سا پکنے لگا تھا۔ اس نے ماریا حسن سے رابطہ کیا اور اس نے یاسر اور سلینا دونوں کو جدا کر دیا۔ ان دنوں وہ پھر سے بہت خوش رہنے لگا تھا۔ سلینا یاسر کی کچھ چیزیں واپس کرنے ایجنسی چلی آئی تھی اور اس نے اسے اچھا موقع نہیں دیکھا تھا یاسر کو نقصان پہنچانے کا۔ وہ واقعہ اس انداز سے ہوا تھا کہ دیکھنے والی آنکھ کو لگتا اس نے سلینا کو نقصان پہنچانے کے لیے ان تاریک گلیوں میں بلایا تھا، لیکن در حقیقت وہ یاسر کو نشانے پر رکھنے والا تھا۔ اس نے سلینا کو محض خوفزدہ کیا اور یاسر کو بری طرح زخمی کیا۔ یاسر معید پر شک کرتا تھا، لیکن معید کا قد چھوٹا نہیں تھا، اس کا قد اس سے 3 انچ دراز تھا۔ اس نے خود کو مکمل طور پر معید ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے 3 انچ بلند جوتے پہن رکھے تھے، امپورٹڈ اور انتہائی مہنگے جوتے۔ لیکن اس دفعہ وہ یاسر کی بات سن کر چونکا تھا، بلکہ وہ پہلی دفعہ اس سارے عرصے میں بوکھلایا تھا۔ یاسر بے وقوف نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ بندہ ایجنسی کا ہی تھا۔ اس نے اسے پرے دھکیلا اور تاریک گلیوں میں غائب ہو گیا۔ چہرے سے ماسک اتارا، ٹھنڈا یخ چہرہ سامنے آیا۔ یاسر کی مار کی وجہ سے اس کے سر پر چوٹ لگی تھی، لیکن اسے جلد از جلد اسے ٹریٹ کر کے یاسر کے پاس پہنچنا تھا۔ وہ ان کے لیے ایک معصوم گارڈ تھا، اسے معصوم گارڈ ہی رہنا تھا۔ لیکن اس سے غلطیاں سرزد ہوئیں۔ کیس کی فائلز ایجنسی میں موجود تھیں، ان کے کیبن میں، لیکن وہ ان تینوں کی موجودگی میں ان فائلز کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ ان کی غیر موجودگی میں ایجنسی چلایا، لیکن پھر اسے ساحر نے پکڑ لیا۔ وہ اس سے بچ کر بھاگ نکلا۔ جب حنیفہ نے سلینا کے باپ ہونے کا انکشاف کیا تو وہ سن رہ گیا تھا۔ وہ واقعتاً حیران ہوا تھا۔ اس کے بعد ہی مصطفیٰ حسن نے اس کا ساتھ مکمل طور پر دینے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ اس رات مصطفیٰ حسن آگے بڑھایا تھا، ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر دوسری نگاہ آس پاس موجود زندان پر ڈالی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم سلینا کو بھی قید کر سکتے ہو؟ اس نے لمحے بھر کے لیے پوچھا تھا۔ شیر ہلکا سا مسکرایا۔ بالکل، لیکن اس کے پاس سیکیورٹی بہت سخت ہوگی۔ شیر نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ اس دفعہ وہ خود میرے پاس آئے گی ڈیڈ۔ یاسر اب تک دروازے میں استیدا تھا، پھر وہ باہر کی جانب بھاگا تھا۔ ساحر بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ سلینا میڈم سے کہیں کسی فون کال کا جواب نہیں دیں، ان سے کہیں کہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ساحر فون پر حنیفہ کو تیزی سے ہدایات دے رہا تھا۔ دوسری جانب حنیفہ نے متوحش آنکھوں سے خالی کار پورٹس کو دیکھا تھا۔ وہ وہاں نہیں تھی، وہ جا چکی تھی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، ہر جانب شدید بے چینی سی پھیل گئی تھی۔ نیوز چینلز پر اینکرز تہلکہ خیز انکشافات پر چیخ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ مصطفیٰ حسن کے چھوٹے بیٹے کی ہوش ربا میڈیکل رپورٹس لگ گئی تھیں۔ اپنے ٹی وی لاؤنج میں براجمان ماریا لمحے بھر کو پیچھے ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہر سی کاٹ تھی۔
پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ساتھ رکھے سفری بیگ کا ہینڈل پکڑا اور اسے اپنی جانب گھمایا۔ ایک ہاتھ سے اذلان کو تھاما۔ ملازم اس کا باقی سامان لیے جانے کے لیے بالکل تیار لگ رہے تھے۔ اگلے ہی پل کمرے سے شعیب بستامی نکلا تھا۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ ان کی آواز میں کاٹ تھی، چبھتی ہوئی کاٹ۔ ٹی وی کی جانب اشارہ کر کے ضبط سے پوچھا تو ماریا لمحے بھر کو مسکرائی۔ میں انہیں تباہ کرنا چاہتی تھی ڈیڈ، اور میں انہیں تباہ کر چکی ہوں۔ آپ ان سے اپنا کاروباری تعلق ختم نہیں کرنا چاہتے تھے نا؟ لیں، میں نے آپ کا کام آپ کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اب وہ مصطفیٰ حسن آپ کے ساتھ کیا کرے گا، یہ سوچنا آپ کا کام ہے، میرا نہیں۔ اس نے ملازم کو برو سے اشارہ کیا اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی فلائٹ کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ واجد کے آفس کے باہر رپورٹرز کا جمع غفیر تھا۔ ہر جانب سے مائکس امڑ امڑ کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ وہ بجتے فون پر جھپٹا تھا، پھر اپنے باپ پر دوسری جانب چیخا۔ اسے شیر اور مرید کبھی پسند نہیں تھے، اور آج اسی شیر نے ان سب کو ڈبو دیا تھا۔ مصطفیٰ حسن اپنے سیکرٹری کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے جلد از جلد شیر کے پاس اس زندان تک پہنچنا تھا، اس سے قبل کہ وہاں کوئی اور پہنچ جاتا۔ سلینا کہاں گئی ہیں؟ ان کا فون بھی نہیں لگ رہا۔ یاسر بے چینی سے اس کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص ہی اس کا نمبر ملا رہا تھا، لیکن جواب ندارد۔ وہ ارمان کے گھر میں موجود تھے، لاؤنج کے عین درمیان میں۔ حنیفہ کا رنگ سفید تھا اور سلمان کا چہرہ عجیب طرح سے خاموش تھا۔ ارمان اپنی تحقیقاتی ٹیم سے مستقل رابطے میں تھا۔ انہیں جو ہی شیر کے متعلق کوئی اطلاع ملتی وہ اسے گرفتار کرنے کے لیے نکلنے والے تھے۔ ہر جانب عجیب سی گھٹن تھی، کثافت تھی۔ یوں لگتا تھا گویا سانس ٹھیک سے نہیں آئے گا۔ دوسری جانب موجود شیر اس زندان میں موجود ہر ایکٹریس کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے انہیں اتنا ٹارچر کیا تھا کہ اب وہ سب سہمی سہمی سی زندان کی سلاخوں سے لگ کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ ہر گزرتے لمحے میں گھڑی دیکھ رہا تھا، پھر مسکرا کر جولیا کو دیکھا جو سلاخوں سے لگی اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا، تم سب کی ساتھی کو۔ اب کس ظلم کا نشانہ بنانے والے ہو تم؟ جولیا کی پھٹی پھٹی سی آواز ابھری تھی۔ شیر گردن پیچھے پھینک کر ہنسا۔ وہی جسے تم سب ایکٹریسز بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ وہ چند پل اسے ناسمجھی سے دیکھتی رہی اور پھر پوری طرح چونکی۔ سلینا؟ شیر اب تک ہنس رہا تھا۔ درمیان میں موجود قدیم سے ٹیبل پر اس کا پستول، تیز پھل والا چاقو اور ہتھوڑا رکھا تھا۔ ہاں، وہی انتہائی بے وقوف لیکن خوبصورت عورت، میری آخری اور حسین بیوی۔ وہ یہاں کبھی نہیں آئے گی، وہ پھنکاری تھی۔ شیر گردن پیچھے پھینک کر ہنستا جا رہا تھا۔ وہ آئے گی، وہ تم لوگوں کو بچانے ضرور آئے گی۔ میں نے اسے تمہاری انتہائی گھٹیا تصویر بھیجی ہے، وہ تمہیں بچانے کسی بھی حال میں آئے گی۔ وہ تم ایکٹریسز جیسی خود غرض نہیں ہے، اسے آج اس کی انسانیت ختم کروا دے گی، یا مجھے کہنا چاہیے کہ اس کی بے وقوفی۔ اسی پہر کسی نے تاریخ قدیم محل کا داخلی دروازہ عبور کیا تھا۔ سیاہ سلک کے لباس میں ملبوس، بالوں کو جوڑے میں قید کیے، اس کے جوڑے میں ہتھیلی جتنی لمبی پتلی سی چاندی کی جوڑا سٹک لگی ہوئی تھی۔ اس ایک پتلی سی چمکتی سٹک نے اس کے سارے بالوں کو سمیٹ کر گرنے سے روکا ہوا تھا۔ وہ اب ہیلز کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ قدم محل کے زرد کمکموں میں اس کا سایہ زمین سے ہوتا ہوا دیواروں پر پڑ رہا تھا۔ اس کی بے وقوفی نے اسے زندگی میں ایسی جگہ لا کھڑا کیا ہے جہاں سے وہ چاہے بھی تو نہیں نکل سکتی۔ خوبصورت عورتیں بے وقوف ہوتی ہیں، کچھ شک نہیں اس کے احمق ہونے میں۔ وہ اب تک بول رہا تھا۔ پیچھے ارمان کے لاؤنج میں سب موجود تھے۔ اسی لمحے سلمان نے چہرہ اٹھا کر گہرا سانس لیا۔ مجھے پتہ ہے وہ کہاں گئی ہے، آہستہ سے کہا تو سب نے گردنیں تیزی سے گھما کر ان کی جانب دیکھا۔ یاسر نے انہیں دیکھا اور پھر دیکھتا رہا۔ اس کے ماتھے پر ڈلا ہر بل ڈھیلا پڑتا گیا۔ کیا مطلب بابا، کہاں گئی ہیں وہ؟ ارمان تیزی سے آگے ہوا تھا۔ سلمان نے ایک نگاہ یاسر اور حنیفہ کے سفید چہروں پر ڈالی تھی۔ اس نے اپنی لوکیشن ایک لمحے پہلے ہی بھیجی ہے مجھے۔ انہوں نے موبائل میں موجود پیغام یاسر کے سامنے کیا تھا۔ اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا، وہ بس خاموش چپتی آنکھوں سے سلمان کو تک رہا تھا۔ سیاہ لباس میں موجود لڑکی آگے بڑھائی تھی۔ وہ اب زندان کو جاتے زینے عبور کر رہی تھی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک پر بہت کچھ لمحے بھر کو ساکت ہوا تھا۔ ایکٹریسز سلاخوں تک اٹھائی تھیں۔ شیر کی چلتی زبان ٹھہر گئی تھی۔ سب نے چہرے گھما کر یکبارگی آنے والے کو دیکھا تھا۔ بادشاہ کی کہانی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ بادشاہ کی کہانی میں ایک بہت اہم پزل تھا جو شیر نے حل نہیں کیا تھا۔ وہ کہانی کا ایک ایسا حصہ تھا جسے وہ نظر انداز کر گیا تھا۔ وہ ریلنگ تک بڑھ آئی تھی۔ اب وہ قدیم بیلوں سے ڈھکی اس ریلنگ پر ہاتھ پھیرتی نیچے اتر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں شہد رنگ تھیں، بالکل بالوں کے رنگ جیسی۔
مشہور تھا کہ وہ احمق ترین اداکارہ تھی، لیکن یہی تو وہ حصہ تھا جو شیر سے مس ہو گیا تھا، یہی تو وہ پوائنٹ تھا جو لوگ اس کے بارے میں غلط انداز سے سمجھتے تھے۔ حنیفہ کے لاؤنج میں استیدہ یاسر برف ہوتا جا رہا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے سمجھنے میں کہ وہ کہاں چوکا تھا۔ کیا تم جانتے ہو شیر کہ کہانی بادشاہ کی شادیوں پر ختم نہیں ہوتی، نہ کہانی اس کے قتل پر ختم ہوتی ہے؟ وہ سکون سے کہتی آگے بڑھ رہی تھی۔ شیر اسے نہ سمجھی سے دیکھتا بالکل آہستہ سے اٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی، وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ شیر ہی وہ بے تاج بادشاہ تھا۔ سلمان نے کہا تو حنیفہ بے دم سے صوفے پر گرے۔ اس نے کیا کہا تھا آپ سے؟ اس نے پوچھا، آواز بے حد کھردری تھی۔ سلمان نے تھوک نکل کر اسے دیکھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں وہاں اس سے ملنے ضرور جاؤں گی، کیونکہ یاسر مجھے ہر حال میں بچانے آئے گا، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ اور اس نے اگلی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ وہ باہر کی جانب بھاگا تھا، اس کے پیچھے ہی ساحر تھا۔ ارمان اب لوکیشن پر تحقیقاتی ٹیم کو پہنچنے کی ہدایات تیزی سے دے رہا تھا۔ وہ انہیں ایمرجنسی گرفتاری کا کہہ رہا تھا۔ وہ پوری قوت سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا، آنکھیں اسپاٹ تھیں۔ بادشاہ کی ایک آخری بیوی تھی جس نے ان تمام پچھلی بیویوں کے زندان کے دروازے کھول کر انہیں آزاد کیا تھا، جس نے دنیا کو یہ بتایا تھا کہ بادشاہ ایک ظالم قاتل تھا، اور جس نے بادشاہ کی کہانی کا اختتام کیا تھا۔ بادشاہ کی کہانی اس آخری بے وقوف بیوی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ شیر حسن۔ وہ اب تک آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے اور شیر کے درمیان موجود فاصلہ سمٹتا جا رہا تھا۔ کئی راتوں پہلے ایک سایہ دوسرے سائے سے کہہ رہا تھا کہ جنہوں نے اسے تباہ کیا تھا وہ انہیں تباہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ سایہ سلمان اور سیلینا کا تھا۔ بی ہیپی 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 اینڈ سیز دا ڈے آف پلیجر۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے رابرٹ فراسٹ کی نظم کارپ ڈائم کا پہلا مصرع گنگنائی تھی۔ شیر کا چہرہ یوں تھا گویا خون کا آخری قطرہ تک سینچ لیا گیا ہو۔ اسے کسی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ اسے اپنی سماعت، اپنی بصارت، کسی چیز پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے سمجھ آیا تھا کہ وہ دھر لیا گیا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ گھیر لیا گیا تھا۔ پیچھے وہ شیر کے ساتھ ہنس رہی تھی، اسے نئے جوتے دے رہی تھی، اس سے یاسر کے متعلق پوچھ رہی تھی، اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ سب کچھ جانتی تھی، اسے بہت پہلے سے جانتی تھی۔ اسے زبیر اینڈ سنز کا وہ چھوٹا بیٹا نہیں بھولا تھا جس کے ساتھ مل کر شیر نے اسے ڈرگز دی تھیں۔ وہ اس کے پیچھے تب سے لگا تھا۔ اگلے ہی پل شیر نے درمیانے ٹیبل پر رکھا تیز دھار چھرا جھپٹا تو سلاخوں سے لگ کر کھڑی ایکٹریسز کی چیخیں بلند ہوئیں۔ سیلینا نے بھی بجلی کی تیزی سے اپنے جوڑے میں اٹکی وہ اسٹک کھینچ کر نکالی تھی۔ اس کی تیز نوک چاندنی کی مانند چمکی تھی۔ بال کھل کر پشت پر یکلختی بکھر گئے تھے۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں اتنی اسپاٹ تھیں کہ حد نہیں۔ تم نے مجھے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کی آنکھیں ضبط سے گلابی ہوئی تھیں، دانت جمے ہوئے تھے۔ شیر بس اسے بھونچکا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں بتانے آئی ہوں شیر حسن کہ یور گیم از اوور۔ وہ تنہا اس پل پر کھڑی تھی، بالکل تنہا۔ اس کی آنکھوں میں اس سحرات تلے بہت سے آنسو چمک رہے تھے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ آسانی سے نہیں رویا کرتی تھی۔ اسے اپنے آنسو روکنے میں مہارت حاصل تھی۔ وہ ایک ایکٹریس تھی، ایک ماہر اداکارہ، جس نے ایک زندگی قربان کر کے دوسری زندگی حاصل کی تھی، اور اب وہ اسی زندگی سے ہاتھ دھونے جا رہی تھی۔ اسے اپنا کام عزیز تھا، اپنی یہ چمچماتی زندگی عزیز تھی، اسے اپنا کریئر عزیز تھا، اور سب سے بڑھ کر اسے اپنے کام کا یاد رہ جانا عزیز تھا۔ لیکن اب سب کچھ جیسے ریت کا بھربھرا سا ڈھیر بنتا جا رہا تھا، گرنے کو بیتاب، گر کر فنا ہونے کے لیے تیار۔ اسی پل انسانی گوشت میں کچھ تیز دھار سا گھونپے جانے کی آواز ابھری تھی۔ انتہائی مکروہ آواز تھی وہ۔ خون کے کئی قطرے مٹی سے لدی زمین پر گرے تھے۔ اس نے اپنی نوکیلی چاندی کی سٹک شیر کے بازو میں پوری قوت سے گھونپی تھی، اور شیر نے اسی پل اپنا تیز دھار چھرا اس کے پیٹ میں کہیں اندر تک گھونپ دیا تھا۔ ایکٹریسز کی دلدوز چیخیں بلند ہونے لگی تھیں۔ باہر سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آواز ابھری، دروازے کھل کر بند ہونے کی آوازیں، بھاگتے قدموں کی آوازیں۔ وہ پاگلوں کی طرح اس زندان نما محل کے اندر داخل ہوا تھا، پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ۔ اس کے ہاتھ سے سٹک چھوٹ کر گری تھی، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی ٹوٹ کر گرا تھا۔ خون اب تک ٹپک رہا تھا۔ شیر اپنے بازو سے نکلتے خون کو بمشکل ہاتھ سے دباتا دوسری جانب بھاگا تھا۔ عجیب شور ہنگامہ سمجھ گیا تھا ہر جانب۔ ایکٹریسز بلند آواز سے رو رہی تھیں، گریہ زاری کر رہی تھیں، بین کر رہی تھیں۔ ان کی ایک ساتھی ان سب کو بچانے کے لیے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے جا رہی تھی۔
وہ گری نہیں، اس نے لڑکھڑا کر ساتھ موجود ٹیبل کو تھام لیا تھا، ایک ہاتھ زخم پر بھی رکھا۔ چھرا اب تک اندر کھبا ہوا تھا، اس کی بصارت دھندلا رہی تھی، اس کی سماعت ماند پڑتی جا رہی تھی۔ وہ زینے اتر رہا تھا تیزی سے، یوں گویا وہ اپنے پیروں تلے ان زینوں کو رون دینا چاہتا ہو۔ زینوں کے پار ریلنگ موجود تھی۔ وہ اپنے شیب میں بنے زینوں تک آیا اور سیلینا کو دیکھ کر بس ایک پل کے لیے لڑکھڑایا۔ قریب تھا کہ وہ زمین پر بری طرح آ گرتی، لیکن وہ بھاگ کر اس تک پہنچ گیا تھا، اسے گرنے نہیں دیا۔ سیلینا نے بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں بہت آنسو تھے۔ خون سے لت پت ہاتھ لیے اس نے یاسر کا کوٹ مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ اہلکار اب تیزی سے نیچے اترتے زندان کے دروازے کھول رہے تھے۔ کوئی شیر کو پکڑنے دوسری جانب بھاگا تھا، لیکن اس ساری افراتفری میں وہ اسے لیے بیٹھا رہ گیا تھا۔ مجھے پتا تھا تم آؤ گے۔ آنسو ڈھلکا اور پھر گردن بھی ایک جانب لڑک گئی۔ قدم زندان کی ظالم کہانی اپنے اختتام کو پہنچی تھی بالآخر۔ اس کہانی کے آغاز اور اختتام پر محض خون ہی خون تھا۔ اس کے خون سے یاسر کی سفید ڈریس شرٹ سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے اسے ہاتھوں میں اٹھایا اور پھر اس افراتفری میں اس سے لیے باہر کی جانب بڑھایا۔ اس کے قدم متوازن تھے اور ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ اسے کھو دینے کا خیال جان نکال رہا تھا اس کے قدموں سے۔ کیا آپ میری مدد کریں گے سلمان سر؟ وہ اسے لیے آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ شیر کو تمام ثبوتوں کے ساتھ پکڑنا چاہتی تھی، وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس لائے عمل میں اسے ایک محافظ کی ضرورت تھی۔ اس نے سلمان کی مدد سے یاسر کو اپنے لیے استعمال کیا تھا، وہ لوگوں کے درمیان سے اسے نکال لایا تھا، لیکن اس سے کہیں درمیان میں یاسر سے محبت ہو گئی تھی، جو کہ اس کے لائے عمل کا حصہ ہرگز نہیں تھا، اور گارڈ جان گیا تھا کہ وہ ایکٹریس کے ہاتھوں استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن عجیب تھا کہ وہ اسے اپنے بازوؤں میں لیے آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہتا تھا، ایکٹریس اس سے اتنی محبت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسی لیے اب تک آگے بڑھ رہا تھا، کیونکہ وہ اس سے کبھی اتنی محبت کر ہی نہیں سکتی تھی جتنی وہ اس سے کیا کرتا تھا۔ میڈیا، رپورٹرز، فلیش لائٹس، لوگوں کا ہجوم۔ مصطفیٰ حسن کے آس پاس ایک قیامت مچی ہوئی تھی۔ دوسری جانب موجود واجد اب ایئرپورٹ کی جانب دوڑ رہا تھا۔ اذلان اور ماریا کے ملک چھوڑنے کی اطلاع ملنے پر وہ ہر ایمرجنسی پر لعنت بھیجتا یہاں چلا آیا تھا، لیکن اس نے دیر کر دی تھی۔ ماریا اور اذلان کو گئے ہوئے کئی گھنٹے ہو چکے تھے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے بال نوچ لیے تھے۔ وہ اپنے پلانز میں اتنا مصروف تھا کہ اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ ماریا نے اس کی تباہی کا سامان کر لیا ہے۔ مصطفیٰ حسن نے اپنے سیکرٹری کو آنکھ سے اشارہ کیا تو کئی باڈی گارڈز نے رپورٹرز کے جمع غفیر کو پرے دھکیلا۔ وہ اپنے سیاسی عملے کے ساتھ آفس کی جانب بڑھایا، پھر دروازے کے باہر ٹھہر کر ان سب کو اشارہ کیا تو وہ چھٹ گئے۔ وہ اس وقت تنہا رہنا چاہتا تھا، اسے کچھ سوچنا تھا اس سارے میس سے نکلنے کے لیے، اور تنہائی سے بہتر فی الحال اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اندر آ کر اپنی جھولتی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ چند پل سر کرسی کی پشت سے ٹکائے وہ گہری سوچ میں غرق رہا۔ یکا فون بجا تو اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اٹھا لیا۔ اسلم، مجھے کسی سے نہیں ملنا فی الحال۔ لیکن پھر وہ دوسری جانب کی بات سن کر چپ سا ہو گیا تھا، ساتھ ہی گہرا سانس لیا اور پھر سر ہلایا۔ بھیج دو اندر۔ کچھ پل بعد کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، متوازن اور ٹھہری ہوئی چال۔ آفس کا دروازہ ہلکا سا بجا اور پھر کوئی اندر داخل ہوا۔ اس نے لمحے بھر کو سر اٹھا کر دیکھا تھا، سامنے حنیفہ استیدا تھے۔ ان کا چہرہ حد درجے سفید تھا، آنکھوں میں زخمی سا تاثر لیے وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ مصطفیٰ نے کرسی سے ٹیک لگا کر ایک پل کے لیے ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی تھی، چہرے پر ہلکا سا اضطراب بھی تھا، جیسے وہ ضبط کیے بیٹھا تھا۔ اس کے انداز کا عزلی سکون خاصا متزلل لگتا تھا۔ آؤ حنیفہ، بہت دیر کر دی تم نے آتے آتے۔ اس نے ساتھ ہی کسی اچھے میزبان کی طرح سامنے موجود کرسی کی جانب اشارہ کیا تھا۔ حنیفہ اسی خاموشی سے آگے بڑھ آئی، لیکن وہ بیٹھے نہیں، وہ یہاں بیٹھنے نہیں آئے تھے۔ کیا میری بیٹی تمہاری بیٹی نہیں تھی مصطفیٰ؟ کیا ہم کسی وقت میں دوست نہیں تھے؟ ان کی آواز میں زخم سا تھا۔ وہ انہیں چہرہ اٹھائے چند پل دیکھتا رہا، انہیں دوبارہ بیٹھنے کو کہا تک نہیں۔ وہ میری بیٹی نہیں تھی حنیفہ، وہ میرے رقیب کی بیٹی تھی۔ وہ میری بیٹی کیسے ہو سکتی تھی؟ کیا تم بھول گئے کہ شگفتہ نے مجھے دھتکار کر تم سے شادی کی تھی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں دشمنیاں بھول جانے والا انسان ہوں؟ ہم کبھی دوست تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر غصے سے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے تھے۔ مصطفیٰ متاثر ہوئے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم دوست تھے حنیفہ، ہم دوست ہیں نہیں۔ اچھا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ، تم نے اپنے دل کی پرانی خلش کا بدلہ میری بے قصور بیٹی سے لیا ہے۔
بجائے اس کے کہ تم اپنے پاگل بیٹے کو ایسے کسی بھی کام سے باز رکھتے، تم نے اس کی مدد کی، تم نے اسے ایسے گھنونے کام پر ابھارا، تم نے اس کی تصحیح نہیں کی، تم اس جرم میں برابر کے شریک ہو۔ تم کورٹ میں کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے، یہ وقت بتائے گا، میں تمہیں ہر عدالت میں گھسیٹوں گا۔ ایسی گھٹیا ساکھ کے بعد لوگ تمہیں یا تمہارے بیٹے کو ووٹ دینے سے بھی خوفزدہ ہوں گے۔ تمہارا سیاسی کریئر ختم ہو چکا ہے مصطفیٰ حسن، اور میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ تمہارا بیٹا اور تم آئندہ کسی لڑکی کی زندگی کو جہنم نہیں بناؤ گے۔ وہ اگلے ہی پل پلٹے اور تیزی سے باہر نکلتے چلے گئے۔ مصطفیٰ حسن نے لمحے بھر کو بند ہوتے دروازے کی جانب دیکھا اور پھر گہرا سانس لیا۔ اسے یکلختی کثافت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ آفس کی بلند و بالا عمارت کے باہر گاڑیاں، رپورٹرز اور کئی لوگ موجود تھے۔ عجیب افراتفری سی تھی ہر جانب۔ انہیں گاڑیوں کے درمیان پولیس کی گاڑیوں کا سائرن بھی بجنے لگا تھا۔ باہر نکلتے حنیفہ نے لمحے بھر کو ٹھہر کر دیکھا تھا۔ پولیس کی بھاری نفری اب تیز قدموں کے ساتھ مصطفیٰ حسن کے آفس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ رپورٹرز میں یکدم ہی نئی خبر ملنے کی پرجوش سی خوشی دوڑ گئی تھی۔ انہیں افسران کے درمیان انہیں ارمان بھی دکھائی دیا تھا۔ وہ بھی اسی تیزی سے ساتھ موجود افسر سے بات کرتا عمارت کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ حسن کے سیکیورٹی گارڈز نے انہیں اندر داخل ہونے سے روک رہے تھے۔ عجیب شور ہنگامہ سا تھا۔ انہوں نے نظریں پھیری اور پھر آگے بڑھائے۔ انہیں اب محض اپنی بیٹی کی فکر تھی جو زخمی حالت میں ایمرجنسی میں ہسپتال پہنچائی گئی تھی۔ وہ اب اسی متوازن چال کے ساتھ چلتے اس شور ہنگامے سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ انہیں اب اس میں سے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اوکے جی، تو ایسا لگ رہا ہے یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، لیکن یہ لاسٹ نہیں ہے، ابھی مزید آئیں گی۔ اب ہم 4 قسطیں مزید آ جائیں گی۔ اچھا، تو بات کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ سیلینا کو شروع سے پتہ ہوتا ہے اور وہ یہ مشن کھیل رہی ہوتی ہے، مشن پہ ہوتی ہے سلمان کے ساتھ، اور وہ یاسر کو یوز کرتے ہیں کہ ہم نے شیر کو پھنسانا ہے سارے ثبوتوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اتنا مجھے یہ لاجیکل بات نہیں لگ رہی، لیکن چلیں ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ ثبوتوں کے ساتھ ہی پکڑنا تھا۔ تو اس کے پکڑنے تک شیر نے قتل کر دیا اور ان ایکٹریسز کو بھی قتل کر سکتا تھا، تو اتنا بڑا رسک لیا انہوں نے۔ تو یہ بات ہے۔ اور سیلینا خود ہی کیوں آ گئی؟ جب اس نے بلایا تھا تو وہ لوکیشن پہ سب کو ہی بھیج دیتی، مطلب یاسر کو اور ان سب کو، تو وہ اکٹھے اس جگہ پہ آ جاتے تو اسے چاقو نہ لگتا نا۔ تو اتنی بھی کوئی انڈر کور ایجنٹ نہیں تھی وہ کہ وہ آتی اور ٹھش ٹھش کر کے شیر کو پٹک کے گرا دیتی۔ تو یہ بھی بات ہے، لیکن چلیں، ناول ہے، ناول کو ناول لیتے ہیں۔ تو سیلینا میڈم نے یہ کام کر دکھایا۔ اور اب کیا ہے کہ اچھا وہ شیر یہ ہوتا ہے، میں نے تکا مارا تھا پچھلی ایپیسوڈ میں، خیر میں نے کیا، سب نے یہ تکا مار لیا تھا۔ تو یہ ان کا بیٹا ہے۔ اچھا، 3 بھائی ہیں، وہ تینوں کی تینوں کو سیلینا پسند ہے، یا پھر شاید معید کو نہیں پسند۔ اچھا جی، تو اور کیا ہوا ہے؟ ماریا چلی گئی ہے، اور وہ ہے نا ابھی یہ جو سیلینا کے اسٹیپ فادر کے بھائی ہیں، اب وہ کوئی سازش کریں گے سیلینا کو پھنسانے کی تاکہ وہ پراپرٹی لے سکیں، شیئرز وغیرہ۔ تو سیلینا کے اسٹیپ فادر کچھ زیادہ ہی اچھے نہیں تھے، مطلب اپنی اسٹیپ ڈاٹر کو وہ سارا کچھ دے رہے ہیں اتنے تاکہ اس کا خیال رکھا جا سکے۔ تو بہت ہی اچھے انسان تھے وہ۔ تو سیلینا کی مدر کے بارے میں کچھ خاص نہیں بتایا جا رہا، اس کا کیا بنے، وہ پچھتا رہی ہے کہ نہیں پچھتا رہی یا کچھ بھی۔ خیر ابھی رہتی ہے نا 4 قسطیں، تو دیکھتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے۔ اور آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو فوراً سے کر لیں چینل کو سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔